إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. درود پاک پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کے اعتبار سے ربیع الاول کا ماہ مبارک چل رہا ہے. آج 8 ربیع الاول کا دن ہے.
اسلامی تاریخ میں ربیع الاول کے ساتھ 5 بڑی تاریخیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلی تاریخ جو ربیع الاول کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے اس مہینہ کے اندر اللہ کے حبیب کی ولادت با سعادت۔ رہ گئی کہ اس ولادت با سعادت کی تاریخ کون سی ہے، تو یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ اس میں مورخین کی طرف سے مختلف اقوال ملتے ہیں۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ بھی ملتی ہے، 9 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 12 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے، 17 ربیع الاول کی بھی ملتی ہے۔ آپ اس میں سے جس تاریخ کو بھی پیدا ہوئے ہو، بہرحال آپ کی ولادت با سعادت ربیع الاول کے مہینہ میں ہی ہوئی ہے۔ تاریخ کا مسئلہ چونکہ مورخین کا ہے، اللہ کے حبیب کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ چونکہ بتائی نہیں گئی، کسی صحابی رسول کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ چونکہ بتائی نہیں گئی، اس کی وجہ سے تاریخ میں اختلاف ہے۔ کوئی 8 ربیع الاول مانے، کبھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی 9 ربیع الاول کو تاریخ ولادت کہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں، کوئی 12 ربیع الاول کو تاریخ ولادت کہے تب بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے کہ اختلاف تو تب ہوتا کہ جب اللہ کے حبیب کی طرف سے یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی طرف سے کوئی کنفرم تاریخ بتلائی جاتی، پھر کوئی آدمی، کوئی گروہ اور کوئی جماعت اس کے مقابلے میں کوئی اور تاریخ بتاتی تو پھر اختلاف ہوتا۔ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے، اس میں مورخین کا رجحان، جس مورخ کا رجحان جس تاریخ کی طرف بھی ہو جائے، اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وفات کا مہینہ ہے وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ 95% مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کی تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے۔ کوئی اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث کا اختلاف نہیں ہے۔ میں ہر سال بتاتا رہتا ہوں، خاص طور پہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، جن کے نام کی طرف بریلوی فرقہ منسوب ہے، وہ خود اپنے ملفوظات میں یہی بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ وفات ہے وہ کون سی ہے؟ 12 ربیع الاول ہے۔ آپ کی جو تاریخ ولادت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، مختلف بھی ہے۔ ہاں، جس دن میں آپ پیدا ہوئے ہیں وہ دن اتفاقی ہے، وہ سوموار کا دن ہے، وہ سوموار کا دن ہے۔ اس میں امت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، ہر سوموار کو روزہ رکھنے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ فیہ ولدت، میں سوموار والے دن پیدا ہوا تھا۔ سمجھے؟ اس لیے جو تاریخ ہے وہ مختلف بھی ہے اور دن جو ہے وہ اتفاقی ہے۔ سمجھے گی؟ یہ دو باتیں ابتداءً سمجھ لیں۔
تیسری تاریخ جو ربیع الاول کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ۔ سفر کے آخری ایام تھے جب آپ کا سفر ہجرت شروع ہوا، اور جس دن آپ مدینہ منورہ میں پہنچے اس دن بال اتفاق عین 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ تو آپ کی ہجرت کی تکمیل جس مہینے میں ہوئی ہے وہ مہینہ بھی کون سا ہے؟ تو ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے حبیب کی مناسبت سے 3 بڑی تاریخیں ہیں: ولادت کا مہینہ، وفات کا مہینہ اور ہجرت کا مہینہ۔ 2 اور باتیں بھی سنیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد بنایا گیا۔ راشد تو پہلے ہی تھے، صرف خلیفہ بنایا گیا۔ رمضان المبارک میں آپ خلیفہ بنے، اور ٹھیک 6 مہینوں کے بعد ربیع الاول کا مہینہ تھا، 41 ہجری تھی، جب سیدنا حسن مجتبی نے امیر معاویہ کے ساتھ تاریخی صلح کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت حسن مجتبی اور امیر معاویہ کی صلح 41 ہجری میں جس مہینے کے اندر ہوئی وہ مہینہ بھی کون سا تھا؟ اور ایک بات میں 2 جمعوں میں بیان کر چکا ہوں کہ خود حضرت حسن مجتبی کی جو شہادت ہے، آپ کی جو رحلت ہے، وہ بھی 5 ربیع الاول کو ہے۔ کون سی ربیع الاول کی تاریخ کو؟ 5 ربیع الاول کو۔ اور 2 جمعے میں مسلسل پچھلے ربیع الاول کا جو پہلا جمعہ تھا وہ حضرت کی شہادت پر ہی آپ کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کی تھی۔ بہرحال یہ 5 بڑی مناسبتیں ہیں تاریخ اسلام کے اندر ربیع الاول کے ساتھ۔ اب آئیے دیکھیے جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت ساری پیشن گوئیاں فرمائی، جن میں خاص طور پر اہل کتاب یہود و نصارہ کے حوالے سے اپنی امت کو بہت خبردار کیا، اپنی امت کو بہت متنبہ کیا، اور فرمایا خاص اپنی ذات کے بارے میں، لا تطرونی، مجھے میرے مقام سے مت بڑھانا، کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بیٹے مریم کو بڑھا دیا تھا، انہوں نے ان کو ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا عیسیٰ بذات خود اللہ ہے، ایک نے کہا اللہ کے 3 جزء ہیں، ایک جز کا نام عیسیٰ ہے، اور ایک گروہ نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو، اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو کا کیا مطلب ہے؟ جو حدود ہم نے مقرر کر دی ہے ان حدود سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرو۔ خاص طور پر فرمایا، لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی ذات کے بارے میں سوائے سچی بات کی اور کوئی بات بھی نہ کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ عیسیٰ جو ہے وہ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا۔ بنی اسرائیل جو تھے نا اہل کتاب یہود و نصارہ، قرآن مجید نے جو ان کے علماء کی بہت ساری مذہبی خرابیاں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خرابی یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ پہلے خود سے کوئی عقیدہ گھروں میں بیٹھ کر بنا لیتے تھے۔ ایک عقیدہ بنا لیا جس کا ذکر نہ تورات میں ہے، جس کا ذکر نہ انجیل میں ہوتا، نہ زبور میں ہوتا، نہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر ہوتا۔ ایک عقیدہ بیٹھ کر بنا لیتے، پھر بعد میں اس کے دلائل تورات اور انجیل سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے، اور اگر نہ ملتے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے۔ اللہ نے پہلے پارے میں ان کے علماء کی مذمت بیان کی ہے
اللہ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتابوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ، پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ وہ ہوتا نہیں تھا اللہ کی طرف سے، مگر ذمے کس کے لگا دیتے، اور کبھی کوئی غلط کام کرتے نا اور اس پر ان کو خبردار کیا جاتا، نبیوں کے ذمے لگا دیتے۔ پہلے پارے میں ہے جادو کا کام یہودی کرتے تھے، اللہ کے حبیب جب مدینے میں آئے ان کو منع کیا کہ بھئی یہ تو کفر ہے، تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اچھا جادو کفر ہے تو پھر یہ کام تو سلیمان پیغمبر بھی کرتے تھے۔ ان کی حکومت بھی اسی وجہ سے تھی کہ ایک انگوٹھی تھی جس کے اندر ساری طاقت تھی جادو کے زور والی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، ظالموں یہ جو جادو والا کام ہے یہ تو کفر ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، یہ کفر میرے نبی سلیمان نے کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ جادو والا کفر کرنے والے میرے سلیمان پیغمبر نہیں ہیں بلکہ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، یہ کون ہے؟ آج بھی جادو کا کام کرنے والے بظاہر انسان ہیں، حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ کرے خلافت راشدہ کا دور پھر سے لوٹ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حد الساحر ضربہ بالسیف، جادوگر کی حد یہ ہے، سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں ملک شام کے علاقے سے 2 آدمی پکڑے گئے تھے، فرمایا اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کو پورا کرو اور ان کے سر کیا کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ مسلمانوں کی اس کفر سے حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصارہ کے علماء مسئلہ خود بناتے، عقیدہ خود بناتے، پھر اس کے لیے دلائل کہاں سے ڈھونڈنا شروع کر دیتے؟ تورات اور انجیل سے۔ اور کبھی کوئی کام خود شروع کرتے، جب اللہ کے حبیب کی طرف سے نذیر کی جاتی تو کسی نہ کسی نبی کے ذمے اس کام کو کیا کر دیتے تھے؟ اللہ کے حبیب نے اپنی امت کو خبردار کیا ہے، فرمایا میری امت کے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل کے اوپر آئے، میری امت کے اوپر بھی وہی حالات آئیں گے جو حالات بنی اسرائیل کے اوپر آئے۔ جس طرح بنی اسرائیل کے تاجر بددیانت میری امت کے اکثر تاجر بددیانت ہو جائیں گے، جس طرح بنی اسرائیل کے سیاسی اقتدار کو سنبھالنے والے لوگوں کی اکثریت غلط ہو گئی تھی، فرمایا میری امت کے بھی اکثر حکمران غلط روش کے اوپر چل نکلیں گے۔ فرمایا جس طرح بنی اسرائیل کے اکثر علماء خود بھی گمراہ تھے، عوام کو بھی گمراہ کرتے تھے، میری امت کے بھی اکثر علماء خود بھی گمراہ ہو گئے اور میری امت کو بھی کیا کریں گے؟